جانوروں سے پیار کرنا، جانوروں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، اور یہ سنت ہے بزرگان دین کی۔ کتنے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جانوروں کو پالا بھی ہے اور ان کے ساتھ میں وہ محبت سے پیش آئے ہیں۔ کتنے صحابہ کی تاریخ ملتی ہے کہ وہ بھی جانوروں سے پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ دیکھتے ہیں روزانہ لاکھوں جانور پوری دنیا کے اندر ذبح ہوتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اور لوگ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، لیکن جو مقام، جو مرتبہ قربانی کے دنوں میں ذبح ہونے والے جانوروں کا ہے، وہ ان جانوروں کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس کا ایک الگ لیول ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے نا کہ بس پیسے ڈال دیے، انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہاں ہم جہاں پیسے ڈال رہے ہیں، خاص طور سے حصے والی قربانی میں ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ڈالنے کے بعد میں وہ بھول جاتے ہیں کہ کیسا جانور لائے ہیں ہمارے حصے دار، کس طریقے کا جانور خرید کر کے لائے ہیں، بس پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، پیسہ آپ کا تھوڑی نہ پہنچے گا، آپ کی تو نیت دیکھی جائے گی، آپ کا تقویٰ دیکھا جائے گا، آپ کی نیت کا معاملہ ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں یہ جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے کس نیت سے قربانی کی ہے، قربانی کرتے وقت آپ خوش تھے یا نہیں تھے، یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھی جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہو، توانا ہو، کیونکہ یہی جانور جو قربانی کے دنوں میں ذبح ہوتے ہیں، تم ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو رب کی بارگاہ میں جن جانوروں کو، یہی جانور قربان کرتے ہو جن جانوروں کو تم رب کے نام سے، یہی جانور بروز قیامت پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ اس لیے اچھا جانور لانے کی ضرورت ہے۔ تو جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو بہت سارے نہ جانے کیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اتنا سخت دل ہوا کرتا ہے کہ بس انہوں نے اسی طریقے سے کہہ دیا کہ کاٹ دو، بات ختم ہو گئی، نہ اچھے طریقے سے اس کو کھلایا، نہ اچھے طریقے سے پلایا۔ بلکہ میرے عزیزوں، کرنا تو یہ چاہیے کہ قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے لے کر کے آئیں، اس کی پرورش کریں، آپ اس کے ساتھ میں محبت کریں، اس سے لگاؤ کریں آپ، پھر دیکھیں جب وہ جانور ذبح ہوگا تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز، میری قیمتی چیز مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے اور آپ کو احساس ہوگا تو وہی احساس آپ کی مغفرت و نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جو قربانی کے دن بھی جانور لے کر کے آیا، ذبح کر دیا، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، ایسا نہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ایک لگاؤ لگائیں جانور سے۔ تو جب ذبح کرنے کا وقت ہو تو اس سے پہلے چاہیے کہ اچھے سے اس کو نہلا لیں، دھلائیں، اچھے سے کھلائیں، اس کو اچھے طریقے سے پلائیں جب ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جائیں۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ میں زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو لیٹانے کی کوشش کریں، گرانے کی کوشش کریں کہ چوٹ نہ آ جائے، زیادتی نہ ہو جانور پر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جانوروں کی بد دعا بھی میرے عزیز بہت جلدی لگا کرتی ہے، اور کسی بے زبان پر اگر ظلم کرو گے تو آپ کو اس کی بد دعا تو لگنا ہی ہے، وہ آپ کا کر کچھ نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے، اور مخلوق خدا پر، اور وہ بھی ایسی مخلوق کہ جو بے زبان ہے، جو اپنے درد کو نہیں بتا سکتے، ایسی مخلوق اگر ان کے ساتھ میں غلط رویہ کرو گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جانور پالتے بھی ہیں لیکن اچھے طریقے سے ان کو پالتے پوستے نہیں ہیں، اچھے طریقے سے ان کی پرورش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو بھی جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ جب تیری اوقات نہیں تھی جانور پالنے کی، جب تیری حیثیت نہیں تھی تو تو نے پھر کیوں یہ عمل کیا۔ خیر میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ حکم یہ دیا گیا کہ جانور کو لٹاؤ بائیں پہلو پر، اس طریقے سے لٹاؤ کہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس کے پیروں کو باندھ دو۔ باندھنے کے بعد میں جب وہ ذبح ہو جائے تو اب یہاں پر جو ہمارے قریشی حضرات ہیں، جو قصائی برادران ہیں، ان کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کسی کی دل شکنی کرنے کے لیے، کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو برائی سے دور کر دیں، آپ کو گناہ سے بچا دیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی حرکت کی وجہ سے جانور کی بد دعا آپ کو لگ جائے۔ تو سب تو ایسا نہیں کرتے، لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ادھر جانور کو ذبح کیا،
امام صاحب نے یا کسی اور حضرات نے دعا پڑھنے کے بعد میں ادھر کیا ہوتا ہے کہ جو قریشی حضرات ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دم جانور کی گردن کو پورا الگ کر دیا اس کے تن سے، ایک دم چاقو کو اندر بڑھایا، دل پھاڑ دیا، ساری نسیں کاٹ دی۔ ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کھال کو اتارنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے اس جانور کے اوپر۔ تو جو حضرات قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، جب جانور آپ کا ذبح ہوتا ہو اس وقت وہیں موجود رہیں، اور ذبح کرنے کے بعد میں آپ روک دیں تھوڑی دیر، جو بھی قصائی آپ نے بلایا ہو۔ یہ قصائی برادران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا صبر کریں، ٹھنڈا ہونے دیں اس جانور کو۔ ایک دم چیرنے کی پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں آپ اس عمل کو کریں۔ کرنا تو ہے آپ کو وہ کام، ایسا نہیں ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن ایک دم اس کی گردن اس سے الگ کر دینا، ایک دم دل کو پھاڑ دینا، ایک دم چاقو اندر بڑھا کر کے ساری چیزوں کو کاٹ دینا، ایک دم کھال کا اتارنا شروع کر دینا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر آپ ظلم کر رہے ہیں اور اس نے بد دعا دی ہے آپ کو، تو یاد رکھنا آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا بھگتان آپ کو بھرنا پڑے گا۔